اس لاک ڈاؤن میں واقعتاً بچوں کی پڑھائی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میں آج اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو تقریباً اب ہر گھر کا موضوع ہے اور ہر جگہ والدین اسی سلسلے میں پریشان ہیں۔ دیکھیے بہنوں، اب ہر گھر میں تو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں نہیں کہ وہ اپنے حساب سے بچے کو جو بھی سلیبس اسکول کی طرف سے ملا ہے وہ اس کو کور کروا دیں۔ کوچنگ میں بھی ان دنوں نہیں بھیجا جا سکتا۔ پھر کچھ گھرانے وہ ہیں کہ جو نہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ ہی کوچنگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کی پڑھائی والا جو ایک ذہن بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا، اور بچے بس زیادہ تر بور ہو رہے ہیں اور باقی گھر والوں کو بور کر رہے ہیں۔ ایسے میں بچوں کو آن لائن کورسز وغیرہ کی طرف متوجہ کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، پچھلی ویڈیوز میں نے کہا تھا کہ اس دور میں موبائل ہر گھر میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس تو کچھ اور ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی کوالٹی والا موبائل ان کے پاس لازمی ہوتا ہے۔ اور کوئی اتنی خاص بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ اپنی شوق کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دے کر اس شوق کو پورا کرتے ہیں۔ تو بس کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس موبائل سے ان دنوں میں کچھ اچھے کام لے سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم بیٹھے ہوئے چیٹنگ ہی کرتے رہیں یا گیمز کے اندر ہی انوالو رہیں، تو ہم اس سے کچھ اور بھی کریٹیوٹی یا کچھ اور اچھا سا کچھ کام لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہنوں، بچوں کو کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اس بات کا پابند کر دیجئے کہ وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھیں گے، اپنا بیگ کھولیں گے اور اپنے تمام بکس کو نکال کے ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ آگے کا کوئی کام کرنا ہے، جہاں تک ان کو کام کروا دیا گیا ہے اس کے آگے کون سا کام کرنا ہے، ان کو سلیبس میں کیا دیا گیا ہے، وہ اس کو دیکھیں گے۔ پھر یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے بالفرض، تو جس کو بھی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تو کچھ اور نہیں تو بچوں کو انگلش اور اردو کا ڈکٹیشن تو کروا ہی سکتے ہوں گے نا۔ تو ایسے کریں کہ بچوں کو اردو کے اور انگلش کے روزانہ 5 الفاظ دے دیں، اور ان سے کہیں کہ بیٹا ان الفاظ کے جو میننگ ہیں ان کو آپ ڈکشنری میں دیکھیے، ان کو اپنے پاس لکھیے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو ہم آپ سے اس کا املا لے لیں گے۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے جو کہ تقریباً سارے ہی گھر میں جو بڑے ہیں، والدین یا بڑے بہن بھائی، وہ سب کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر خود کو اپنی آپ کو ایک پڑھائی میں مصروف سمجھیں گے، اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ پھر 7 سے اوپر کے جو بچے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے خود ہی اتنے سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز کو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا اب آپ بیٹھ کر اسٹڈی کرو۔ ان کو بس آپ تھوڑی سی سختی دکھائیں اور ان کو یہ لازمی بتا دیں کہ دیکھیں بھائی، اور سارے گیمز وغیرہ تم کھیلو، لیکن یہ جو 2 گھنٹے ہیں نا، چاہے وہ صبح میں رکھ لو، دوپہر میں رکھ لو یا شام میں رکھ لو، یہ 2 گھنٹے تم نے لازمی جو ہیں وہ اسٹڈی کے لیے نکالنے ہیں۔ تو ان کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ ایک ادراک ہو جائے گا کہ ہاں تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن اپنی اسٹڈی کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک ماحول لازمی جو ہے وہ آپ بنا دیں گھر میں، جس میں بچہ خود کو کوچنگ یا اسکول میں محسوس کرے۔ اور سمجھدار والدین تو اس سلسلے میں بہت سی ترغیبات بچوں کو دے سکتے ہیں۔ جب بھی گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال ہو تو بس والدین جو ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ اگر بچوں کے پاس وہ آج کل تو ویسے گھر گھر میں بچوں کو موبائل دے دیے گئے ہیں، لیکن اگر جن بچوں کے پاس موبائل نہیں ہے تو والدین تھوڑی سی قربانی دیں اور ان بچوں کو کسی اچھی سی اسکلز والی ویڈیوز اور DIY ویڈیوز کی طرف متوجہ کر دیں، اور ان سے کہیں کہ ان میں سے دیکھ کر جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو گھر میں اپلائی کرو۔ کوئی نہ کوئی مختلف قسم کے پروجیکٹ جو کہ تم ایزیلی کر سکتے ہو تو وہ تم گھر میں کرو۔ اس
کے علاوہ جی خان اکیڈمی سے آپ بچوں کو کنیکٹ کر دیں تو یہ تو بہت ہی ایک زبردست سی بات ہو جائے گی. یوڈیمی کے فری کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو دکھانا شروع کر دیں. خان اکیڈمی کا تو ڈیلی لائیو ہوم روم پروگرام جو ہے وہ ان دنوں چل بھی رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ خان اکیڈمی سے کنیکٹ ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میتھس اور سائنس پر ان کے پاس کتنی اچھی ویڈیوز ہیں. تو خود دیکھیے، بچوں کو عادت ڈالیے. ابھی ایک روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ ڈیلی اسکول کا جو چینل ہے، لائیو چینل، اس کا آغاز کروایا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. اس کو بھی آپ دیکھیے کہ اپنے وطن عزیز میں جو ایک اچھی سہولت مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف کلاسز کے حساب سے انہوں نے ٹائم رکھ دیے ہیں. تو جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے اور جس کلاس کے آپ کے بچے ہیں تو آپ وہ بھی آپ ان کو دکھا سکتے ہیں، اور دکھانا چاہیے. کہ اگر کچھ اچھا مل رہا ہے تو ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس میں اس چینل کے ذریعے ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر سکیں. بحیثیت ماں آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں. اور الحمدللہ ہم مسلم ہیں تو بہنوں، سب سے پہلے تو ہمیں خود روز قرآن پڑھنے کی عادت خود ڈالنی ہوگی. اور پھر بچوں سے بھی ہم روز سنیں، ان کو روز ایک سبق دے دیں، ان کو ایک سطر کا ہی سبق دے دیں. جو بچے جو ہیں آج کل جو قاری صاحبان بھی نہیں آ رہے، اور جو بچے جایا کرتے تھے مدرسے وغیرہ تو وہ بھی نہیں جا پا رہے، تو اس سلسلے میں گھر کے بڑے جو ہیں وہ جب قرآن پڑھیں تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، چھوٹے بچوں کو، اور ان کو سبق آگے دے دیا کریں. پھر روز ان سے سن بھی لیا کریں. اور جو بڑے بچے ہیں ماشاءاللہ جو قرآن ختم کر چکے ہیں تو وہ بھی اسے دہرائیں، اور دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ہیلپ کریں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم خود کرنا شروع کر دیں اور اپنی طبیعت کو تھوڑا سا آزاد نہ چھوڑیں کہ بس یہ چھوڑو دفعہ کرو، اب یہ ذمہ داری ہماری تھوڑی ہے کہ اب ہم ہی پڑھانا شروع کر دیں، گھر میں بھی اسکول کھول لیں اور گھر میں بھی کوچنگ بنا لیں. کیونکہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے کتراتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں نا وہ والدین دوسروں یعنی ٹیچرز کے سر ہی منڈنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اب ہم اپنے سر پہ یہ کیوں ذمہ داری لیں گے، بچے ہمیں بڑا تنگ کریں گے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے ہی ان کے ذہن کو ان خطوط کے اوپر استوار کرنا ہے کہ جہاں سے وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا. یہی وقت ہے بہنوں کہ ہم اپنی اندر موجود صلاحیتوں کو استعمال کریں، ہم اپنی پازیٹیوٹی کو باہر لے کر آئیں اور اپنے ارد گرد اس کو اسپریڈ کریں. گھر میں بیٹھ کر اگر ہم یہی رونا روتے رہیں گے کہ خدا جانے یہ حالات کب تک رہیں گے، پتہ نہیں کاروبار کب کھلیں گے، ہم باہر کب جائیں گے، تو یہ ساری ایک منفیت جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ تو یہ بیچ میں باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرح سے ان باتوں کا اثر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. اور چھوٹے ہی ذہنوں سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں ابھی سے جو ہے ایک منفی تاثر کو قائم کر رہے ہیں اور ایک نا امیدی کی فضا کو جنم دے رہے ہیں. تو برائے کرم اس بات کا تھوڑا سا، بلکہ تھوڑا سا نہیں بہت سارا خیال رکھیے، اور کھلے نظروں کے ساتھ اس بات کو محسوس کیجئے، اس چیز کو سوچئے کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. کرائسس تو دیکھیے کہاں نہیں ہوتا کہ ان دنوں میں سارا جو ایک پوری دنیا جو ہے وہ اس کرائسس کی لپیٹے میں ہے، ہر جگہ مسائل بن رہے ہیں، مگر ان مسائل کا حل بھی تو ہم ہی لوگ نکال رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اس وعدے کے تحت ہمیں پر امید رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے اور مثبت رہنا چاہیے. اپنے سے جڑے ہر رشتے کو مثبت انرجی
دیجیے، خاص کر وہ نسل جسے ابھی پروان چڑھنا ہے، اسے آپ کی مثبت انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔